السلام علیکم۔ علامہ علی ناصر تلہاڑا کی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی لازمی دبائیں۔ شکریہ۔ پھر ہم نے پانی کے ایک قطرے سے اس انسان کو پیدا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس کا امتحان لینے کے لیے ہم نے اس کو سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ یہ سارا ترجمہ حضور کو یاد ہو چکا ہے میرے محترم سامعین۔ آخر اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے نہ تھا تو بنا دیا تو دیکھنے سننے والا بنا دیا، اور پھر انسان کے سامنے ہم نے خود ہی ہدایت کا راستہ بھی رکھ دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، میں کوشش کی تھی کہ قرآن وچوں ہدایت اور ہادی پڑھیا جائے۔ جناب نے وہ سارا سماعت فرما چکے، وہ ذہن موجود ہے، تو میں 2-3 منٹ سے دہرا دینا۔ میں قرآن حکیم چوں ثابت کیتا کہ ہادی دے اوصاف کے بیان کیتے قرآن چوں کہ کیسا انسان ہے جنہوں ہادی ہونا چاہیے۔ وہ تو تساں سنیا وہ انعام والے ہادی نے، جڑے گمراہ کدی نہیں ہوتے وہ ہادی نے، جڑے کدی بھی راستہ نہیں بھٹکتے وہ ہادی نے۔ ہادیاں دے اوصاف بیان کرنے تو بعد پھر میں ایک مجلس اس تے پڑھی کہ اگر ہادی وچ کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے تو پھر ہدایت لینے والے وچ بھی کچھ کوالٹیاں ہونی چاہیے۔ وہ بھی پھر میں پڑھیا کہ انہوں متقی ہونا چاہیے، اور متقی ہونے واسطے اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم، وہ سارا کچھ جناب کو یاد ہوئے گا یقیناً۔ پھر میں کل عرض کی تھی کہ ایسے لوگاں دا بھی ذکر قرآن چ اللہ نے فرمایا جنہوں نے اللہ ہدایت کرنا ہی نہیں چاہتا، یعنی جڑے اللہ دیا نشانیاں کا انکار کرتے ہیں، اللہ انہوں نے ہدایت کرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ سلسلہ ہدایت 8 دن جاری رہا۔ اج میں انہوں کلوز کرنا چاہنا ہوں۔ اج میں دسنا چاہنا اور یہ سوچنا چاہنا قرآن حکیم کے مطابق کہ جس دن تو چیلنج ہویا نا کہ میں تیرے بندیاں گمراہ کروں گا، چیلنج شیطان نے کیتا سی کہ میں تیرے بندیاں گمراہ کروں، اللہ فرمایا میں تینوں مہلت ضرور دینا، لیکن میرا حق ہے کہ میں پھر تیرے مقابلے تو کوئی ہادی بنا۔ اگر تو میرے بندیاں گمراہ کرن دا ارادہ کر لیا تو پھر میرا بھی ہادی جتھے جتھے تو گمراہی پھیلائے گا اتھے اتھے میرا ہادی ہدایت دے گا۔ یہ مقابلہ کر لیا تو جڑے میرے ہون گے وہ تیرے ہاتھ نہیں آؤ گے، ہو سکتا جڑے پھر میرے ہون گے وہ تیرے ہاتھ بھی نہیں آؤ گے۔ بھئی یہ شیطان کا بھی ایک چیلنج ہے، وہ وحدانیت نے احدیت نے وہ چیلنج قبول کر لیا، اور الحمدللہ اساں ہن ارادہ کر لیں کہ ساڈا شیطان نال واسطہ نہیں، ساڈا توحید نال واسطہ ہے۔ دیکھو اللہ پاک ساڈے نال ہے الحمدللہ۔ یہ سانو گمراہ کردا جگہ جگہ تے ایتھے نہ کرے اوتھے نہ کرے اوتھے، انسان دا دشمن ہے۔ میں اج دسنا چاہنا جس اللہ نے سانو ازل تو لے کے تے آخری پیغمبر تک آوارہ نہیں چھڈیا، میں پھر کہہ رہا ہوں، کدی خلیل آ جاندے نے، کدی نوح جیسے نجی اللہ آ جاندے نے، کدی موسیٰ جیسے کلیم اللہ آ جاندے نے، کدی عیسیٰ جیسے روح اللہ آ جاندے نے، تو پھر اخیر ہے کہ محمد رسول اللہ آ جاندے ہیں۔ جب اللہ پاک نے ساڈے تے اتنا رحم کیتا ہے کہ اس کتے نو کھلا نہیں چھڈیا۔ ویکھو نا جی اللہ دا بڑا اس آخیا سی مینوں مہلت دے تے میں تیرے بندیاں وڈا۔ ویکھو تسی کیسی گل ہے کہ مہلت بھی توں دے تے بندے بھی تیرے گمراہ کرن۔ اللہ انج کیتا ہے، یہ رسا شیطان دا ضرور وڑیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ جتھے جتھے توں بندے نو وڈن لگو نا میرا ہادی دس چھڑے گا کہ ادھر نہ جایا جی ادھر کھلا جی۔ بہت شکریہ، میرا خیال تسی قبول کر لیا۔ بھئی ہادی دستے آئے نے، حضرت آدم بھی دستے آئے نے، نوح بھی دستے آئے نے، جتھے جتھے شیطان نے شیطانی کرنی ہے اتھے اتھے نا جی ہادی دس دیتا ہے کہ ادھر جے تے کھلا جی۔ میں تمہیں نوجوانوں میں ایک مخاطب ہوں، تسی جدوں کوئی عیب کرن لگتے ہو نا، عیب جڑا کام ٹھیک نہیں، تسی سوچ کے دسو کہ ویسے تمہیں اندر ایک گھنٹی کھڑک جاندی ہے کہ ٹھیک نہیں ہو، اندر ایک گھنٹی کھڑک جاتی ہے۔ جہاں بندہ آتا نا میں قرآن نہیں پڑھیا تو میں حدیث نہیں پڑھیا، یہ رولا ہی کوئی نہیں۔ اس حشر والے دن بندے یہ سمجھ کے بچ جان کہ تھوڑا خیال ہے کہ آخر کہ میں تو جی قرآن شریف نہیں پڑھیا، میں تو حدیث نہیں سی پڑھی نا۔ جہے ویلے بندہ پیڑا کرن دا ارادہ کرتا ہے اسی ویلے اندر گھنٹی کھڑک جاتی ہے کہ مرضی تیری اپنی ہے، مڑنا تو کوئی نہیں۔ اون جے ایک تیرے میں دساں یہ ہے عیب ہی ہے، عیب چھوٹا عیب دساں
میں وڈیاں وڈیاں نہیں نہ کرتا، میں چھوٹا دسنا. ابے کو چوری موٹر سائیکل کڈن لگیا ہوں، وہ اندروں ڈرتا ہے کہ جے ابے نو پتہ لگ گیا ہے، وہ جڑا اندر دا ڈر ہے نا انہوں ہدایت آنی. مولا پاک جزائے خیر، وہ اندر دا ڈر جنہوں سارے ڈر رہ جانا وہ یزید ہوں دا جے. مولا پاک جزا دے وے. میرے محترم سامعین، آج میں دسنا چاہنا جس اللہ نے آدم تو لے کے مصطفیٰ تک سانو آوارہ نہیں چھڑیا، میرے تے تواڈے نبی جڑے سرکار دو عالم نے، آخری پیغمبر سرکار دو عالم، انہاں تے آ کے اللہ نے نبوت بھی ختم کر دیتی، اللہ نے رسالت بھی ختم کر دیتی. نبی تو بعد نبی کوئی نہیں. تو ہم کو شک ہے اور ساڈے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں. ٹکا کے بولو، تسی تو چپ ہی کر گئے وہ یار. نبی تو بعد نبی کوئی نہیں. سرکار رسول نے تو انہوں دی رسالت تو بعد رسول بھی کوئی نہیں. ایک گل دسا، نبی ایک انسان نو آخیا دمو کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا نبی. تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا خون میرا خون ہے، میں تو ہاں تے تو میں ہوں. او دا نام علی ہے تے نبی ہو بھی نہیں. علی بھی علی وہ نبی دے وسیع ہو سکتے ہیں، وہ نبی دے خلیفہ ہو سکتے ہیں، وہ نبی دے نائب ہو سکتے ہیں، نبی دے جانشین ہیں، لیکن نبی نہیں. نبی نہیں. تے جدو علی جیسا نبی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. حضور تے نبوت بھی ختم ہو گئی، کہ شکریہ، حضور تے رسالت بھی ختم ہو گئی. جس اللہ نے سانو کسے دور چ آوارہ نہیں چھڈیا، تہاڈا کی خیال ہے جتھے نبی آنے بند ہو جان تے رسول بھی آنے بند ہو جان، ختم نبوت دی مہر لا دیتی جائے، ختم الرسول دی مہر لا دیتی جائے، اور سرکار تے نبوت اور رسالت نو ختم بھی کر دیتا جائے، اے ہو کیویں سکدا کہ او عادل جس اینی دیر ساڈا خیال رکھیا ہے او مصطفیٰ تو بعد سانو آوارہ چھڑ دے گا؟ سبحان اللہ. مولا بھی تو جزائے خیر دے. نبی تے دنیا تو چلے جان گے لیکن اللہ سانو آوارہ نہیں چھڑیا. حضور تے نبوت ختم ہوئی ہے میرے محترم سامعین، ہدایت ختم نہیں ہوئی. حضور تے رسالت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی. اللہ نے ہدایت کا جڑا انتظام کیتا ہے اتھوں میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا. سورہ مبارکہ جمعہ دی مشہور آیت ہے، جڑی مشہور نہیں وہ میں پڑھنا، اور جڑی مشہور ہے وہی پڑھنا. والذی باسا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ مشہور آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا امیوں میں، جو ان پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس سے پہلے لوگ گمراہ تھے، گمراہی میں مبتلا تھے. ان گمراہی میں مبتلا لوگوں کو ہدایت میں لانے والا زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نام ہے. ان لوگوں کو پڑھ کے پڑھا کے تزکیہ نفس کر کے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کے اور لوگوں کو اسلام میں لے آیا، ہدایت میں لے آیا. یہ گل کرن تو بعد اگے وہ گل اہم ہے جڑی آج کرنا چاہوں. اللہ فرماتا ہے حبیب جی ہر نبی نے یہ کام کیا ہے جو آپ نے کیا ہے، کہ بندیاں دی ہدایت کی تھی. تسی وہ نہیں، وہ اور ہیں، آپ اور ہیں. آپ تصدیق نہ کریں تو وہ نبی نہیں بنتے. تو سلطان الانبیاء ہیں. فرمایا میری ڈیوٹی کوئی زیادہ ہے؟ فرمایا زیادہ. جڈا بڑا افسر ہوئے گا ذمہ داریاں ہوتی زیادہ ہوں. تھاندار دی ذمہ داری تھوڑی ہے، ڈی ایس پی دی زیادہ ہے، ایس پی دی زیادہ ہے، ایس ایس پی دی زیادہ ہے. جڈا افسر بڑا ہوتا جائے گا ذمہ داریاں بڑھتی جائیں. آدم تو لے کے عیسیٰ تک بڑے بڑے افسر ہیں، لیکن جیڑی ذمہ داری میرے نبی دی ہے انہوں اتحان نہ سن لو. آج میں اپنا موضوع کلوز کرنا چاہتا. اللہ فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. آپ کی ذمہ داری صرف ان بندوں کی نہیں، جو بعد میں آئیں گے ان کی ہدایت بھی آپ کے ذمہ. کیا بات ہے، بہت شکریہ. لما یلحقوا بہم. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وآخرین منہم، یہ جو تیرے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں نا، ان کے بعد والے، ان کے آخر والے، وہ جو ان کے بعد آئیں گے، لما یلحقوا بہم،
جو آپ سے ملحق بھی نہیں ہو سکے، جو آپ سے ملاقات بھی نہیں کر سکے، جو آپ کا زمانہ بھی نہیں دیکھ سکے، وہ بعد میں آنے والے ہیں۔ آنا تو قیامت تک کی ہدایت کا انتظام کر کے آنا، قیامت تک دی ہدایت تھوڑے ذمے میں، وہ انتظام کر کے ہونا جی، کر کے ہونا جی۔ ٹیچر سکول تو چھٹی کرن لگے تے بچے آندے نے سر تسی فرمایا میں چھٹی جا رہا تے ساڈا کی بنے گا؟ موندا فکر والی گل ہی کوئی نہیں، جنہ مینوں چھٹی دتی ہے اگوں تانوں نہ آوارہ چھڑ چھڑنا ہے، جنہ مینوں چھٹی دتی ہے دوجا ٹیچر بھیج دین گے، اور ٹیچر سکول آوارہ نہیں چھڑتا، پیغمبر ساری امت آوارہ کیسے چھڑتا؟ کوئی تو نبی نے ہدایت کا انتظام کیتا، شکریہ کرنا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں لما یلحقوا بہم، جو آپ سے ملاقات نہیں بھی کر سکے ان کی ہدایت بھی آپ کے ذمہ ہے۔ آج ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں گے کہ وہ انتظام کیا تھا، وہ انتظام قیامت تک دی ہدایت دا انتظام ہے۔ کوئی منصوبہ بندی بھی تو پکی ہوئی ہوئے گی نا، نبی تے آنا کوئی نہیں، نبی تے آنا کوئی نہیں تے رسول بھی آنا کوئی نہیں۔ ہوں میں تمہیں دسا بات دا انتظام نبی کر کے گئے، میں پہلا نبی کر کے گئے، بندے انکار کرن تے کرن، ہو سکتا ہے جنہوں چھڈ کے گئے نے وہ چنگا نہ لگتا ہوئے، جنہوں ہاتھی بنا کے گئے نے بندے نوں چنگا نہ لگتا ہوئے، لیکن نبی انتظام کر کے گئے۔ میں تمہیں جلدی جلدی قریب لے آنے واسطے ایک باری تمہیں میں آیت سنانا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ساری پڑھنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو پھر درود محمد یا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سب پڑھے، اللہ قرآن کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اس پر درود پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، نبی تو بعد نبی کوئی نہیں۔ کس نبی تے درود پڑھتے ہیں؟ جہدے تو بعد نبی، شکریہ۔ کس رسول تے درود پڑھتے ہیں؟ جس تو بعد رسول کوئی نہیں۔ ہن تسی بھی پڑھو، ہن تساں جڑا پڑھیا ہے تساں صرف نبی تے نہیں پڑھے، تساں آکھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جدو اللہ نبی تے پڑھتا ہے ملائکہ بھی نبی تے پڑھتے ہیں، تساں کو آل تو کیوں پڑھے؟ میں تو انہوں آکھیا درود پڑھو، تساں آکھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن چ لفظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلو، ایمان والے پڑھو، اللہ کدے تے پڑھتا ہے؟ علی النبی، علی نبی۔ تساں نبی تے نہیں پڑھیا، تساں تے اگے ود گئے، اللہم صلی علی محمد آکھ کے بس کرو، کہنا پڑا۔ کوئی اللہ جو نبی تے پڑھتا ہے تے ملائکہ بھی نبی تے پڑھتے ہیں، تے تسی بھی نماز چ پڑھ چھڑے کرو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تساں جی پڑھنا نہیں، تسی سچے ہو تے میں بھی نہیں جی پڑھنا، میں بھی سچا ہوں۔ اس واسطے کہ میں تقریر چھڈ کے قرآن تے ہاتھ رکھنا، میں با وضو کھڑا ہوں، مینوں قسم ہے اس قرآن دی، جدو صحابہ پوچھا نا درود کیویں پڑھنا ہے، ادو نبی نے آکھیا میرے تے بھی تے میری آل تے۔ پوری دنیا تے صحابہ نے احسان کیتا، انہاں حضور نے پوچھا کہ کدے تے درود پڑھنا ہے، تے حضور نے دسیا اللہم صلی علی محمد، بولو یار واہ آل محمد۔ نبی پاک نے کہ حدیث اور بھی فرمایا مجھ پر کوئی دم کٹا درود نہ پڑے۔ بندے آ کہ یا رسول اللہ وہ دم کٹا درود کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس طرح جانور کی اگر دم نہ ہو تو ویسے تو وہ چلا پھرتا ہے، گوشت بھی اس کا کھایا جا سکتا ہے، پوچھل نام ہی ہوئے تو گوشت کھا کرتا ہے، لیکن قربانی کے لیے جائز نہیں۔ سبحان اللہ، قربانی کے لیے اس لیے جائز نہیں کہ اس میں عیب آ گیا ہے، عیب آ گیا ہے۔
فرمایا جس طرح جانور کی دم نہ ہو تو وہ عیبدار ہو جاتا ہے، جس درود میں میری آل نہ ہو وہ عیبدار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے درود یا مصطفیٰ تے یا مصطفیٰ دی آل تے۔ ہوں میں دسنا چاہنا کہ حضرات نبی تے نبوت مکیے، نبی تے رسالت مکیے، نبی تو بعد ہدایت نہیں مکی۔ ہوں لوگ پوچھیں گے وہ کون ہیں جو نبی جن کو ہادی بنا کے گیا؟ ہاں بس دیر تے لگنی کوئی نہیں، وہ وہی ہیں جن پر اپنے ساتھ درود پڑھوا کے گیا۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، سمجھاؤ میرا اللہم صلی علی محمد۔ یہ مطلب ہے یا مصطفیٰ پہ درود ہے یا مصطفیٰ کی آل پہ درود ہے۔ اور نبی پہ نبوت ختم ہے، نبی پہ رسالت ختم ہے۔ اگر درود نبی تک رہتا اللہم صلی علی محمد تو ہدایت بھی محمد پہ رک جاتی۔ تو سا کوئی نہیں سنیا، پھر سن لو۔ اگر رسول تک درود ہوتا تو ہادی بھی رسول تک رک جاتے، لیکن پوری دنیا کو پیغمبر نے پڑھوایا، پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ حضرات مجھے شبیر کے خون کی قسم، صحابہ بھی یہی درود پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی یہی درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب سے صحابہ نے یہ درود پڑھا ان کو دیکھ کے ہم نے پڑھا۔ جب محمد کے بعد درود والے موجود ہیں تو سمجھو ہادی بھی موجود ہے۔ کیا بات ہے بھائی، میں اپنے مقصد کامیاب ہاں، جنہیں میں گل پہنچانا چاہتا سا میں پہنچا نہیں۔ یہ مطلب ہے نبی کے بعد نبوت ختم ہوئی ہے، آل ختم نہیں ہوئی۔ اور نبی تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، آل آئے گی، آل آئے گی۔ تو انہوں نے گل دسا، تسی تو بڑے راضی بیٹھے ہو نا اہل سنت بھی تے سارے شیعہ بھی کہ آل رسول پھر ہے نا جی، انہوں نے درود بھی ہے۔ اے نبی دی آل تو جن مشرک تنگ سن تو ہی اندازہ نہیں کر سکتے، مشرک تنگ سن، کیونکہ نبی نال علمی مقابلہ نہیں کر سکے، علمی مقابلہ نہیں کر سکے، ڈنڈی پٹی مقابلہ نہیں کر سکے، معجزے نال مقابلہ نہیں کر سکے۔ پیغمبر نے مخالفین دی بس کرا چھڑی سی، کی پہنا پیغمبر نے مخالفین دی بس کرا چھڑی سی۔ انہوں نے ایک کوئی آسرا سی جدی وجہ تو جیوں دے سن، او کی وہ آتے سن یہ جڑا پتر ہوا ہے وہ تو ویسے ہی فوت ہو گیا، یہ ہوں دنیا تو جان والے نے، تو جدو اگے پتر ہی کوئی نہیں، اولاد ہی کوئی نہیں، آل ہی کوئی نہیں، آل ہی کوئی نہیں، یہ پتر ہی کوئی نہیں، بیٹا ہی کوئی نہیں، تو اگے دین کہڑے پاس جائے گا؟ جویں یہ قبر جان گے اسی یہ سارا دین لپیٹ کے قبر چ رکھ دیں گے۔ اس واسطے ہوول ابتر، ہوول ابتر، ہوول ابتر۔ جویں بندیاں ایک دوجے نے تسلی دیتی ہے نا، اے بے اولاد ہے، اے بے اولاد نے، اے بے اولاد نے، اے بے اولاد نے۔ اللہ ویندا سی پیا، اللہ فرمایا تہاڈا میں علاج کر لینا۔ نبی نو بے اولاد آکھ کے مطمئن ہونے والے ہو، انا تو اے نہ کر پاؤ۔ فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن ابتر رہے گا، تیرا دشمن کی نسل ختم ہوگی، تیری نہیں۔ تیرے دشمن کی نسل ختم ہوگی، تیری کیوں ہوگی؟ تجھے تو میں نے کوثر عطا کی ہے۔ یہ مطلب ہے کافر مایوس ہوئے کوثر کی وجہ سے، کافر مایوس ہوئے کوثر کی وجہ سے۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پوری کائنات کے علماء بتائیں وہ ہستی کون سی ہے جس کی وجہ سے نبی بے اولاد نہیں۔ میرے لوگ دیکھو یار کوئی ہے اور نبی دا دے بیٹا ہی اپنا کوئی۔ صدقے
شاہ خالد پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب تو لے کے سید ابو العلا مودودی تک تے مودودی تو لے کے طاہر القادری تک طارق جمیل تک پوری کائنات دے علماء شکر ہے جے کتے کٹھے بھی ہوئے نے سارے کٹھے آکھیا جے شک نکلے میں نو فون کر لو میں دیوبندی علماء شیعہ علماء اہل حدیث علماء اور اہل سنت بریلوی علماء دی ذمہ داری لے کے گل کر رہے ہیں جہالا دی نہیں علماء دی ذمہ داری لے رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہر مکتبہ فکر کا عالم متفق ہے کہ جس کی وجہ سے نبی بے اولاد نہیں اس کا نام فاطمہ زہرا ہے شکریہ شکریہ نبی کی نسل چلی ہے بطول کی وجہ سے اب کافروں کو اندر تسلی کیا تھی کہ اس کی نسل ہی نہیں نسل نہیں تو ہدایت کا سلسلہ بند ہو جائے گا اللہ فرمایا نسل ان کی نہیں رہے گی تیری رہے گی اس کی موجب بنی ہے جناب فاطمہ بولو یار اے اللہ نے پیغمبر نو بیٹی عطا کی تھی تے فرمایا تیری بیٹی جو نسل ٹوراں گا ایتھے روڑا اے وے کہ تیاں دی تے نسل پھر وکھری ہوندی ہے تے بندے دی نسل چ پتر چوں ہی ہوندی ہے نا آ جڑے تیاں دو جم پن تے تریجی جمے تے اللہ نو آکھن لگ پیندے نے کہ مہربانی بھی کر ایک ہی کیتا ہی جے تے نسل واسطے پتر پہ منگنا ہے تے نبی دی تے نسل ہی تھی تو دوئی سر اٹھا میں پہلے نبی دی نسل ہوتا تو باقی تے سید جڑے بیٹھے نے وہ جناب فاطمہ زہرا دی اولاد نے ہن اللہ نے اس کائنات چ ہدایت نو قائم کرنے واسطے نبی دی نسل نو قائم کرنا ضروری سمجھے میں لطف لین لگا گرمی بڑی ہے یہ جڑے آندھے سن پہ دا پتر کوئی نہیں یہ دی اولاد کوئی نہیں یہ دی اولاد کوئی نہیں انہاں نو نبی دے صحابہ نہیں سمجھتے اولاد تے نبی دی نہیں سی صحابہ کرام تے آسان صحابہ تو بڑے چپ کر دیو کی کہا ہائے صحابہ کرام دی سے کراوے تے چہرے کھیلے رہنے چاہتے ہیں کمال دے بندے ہو تسی انہاں کو تساں درود سکھے صحابہ کو تساں اس کر دی تعظیم سکھی ہے اس واسطے جاگیا کرو صحابہ دے ایسے کرتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود سن تو جڑے بندے سمجھ دینے کہ کچھ قریبی جڑے بہت صحابی قریبی سن انہوں نے نبی دا یار بھی بندے کہہ دیندے نے کئی بار یار ویسے جدی اطاعت واجب ہوئے نا وہ دنال یاری نہیں ہو سکتی وہ دی تے غلامی ہو سکتی ہے نا یار نو تے کسی وقت بندہ انکار بھی کر دینا یار نو کسی وقت بندہ دا چھاڑ پر آئے کیڑا کام چھاڑ پر لیکن جدی اطاعت ضروری ہوئے وہ دنال یاری دوست نہیں ہوتی غلامی ہوتی یہ جنہیں نبی پاک دے غلام سن قریب تو قریب سوچ لو قریب تو قریب اور سوچ لو اور قریب تو قریب جڑے جڑے سوچنے چے سوچ لو تو اڈے بیچی نے نا تساں سوچنے تو میں گل کرنی تساں سوچ لے نبی دے غلام نبی دے صحابہ سارے سوچ لے تو اڈی خیر ہو اچھا ہن میں پوچھنا جدوں ایڈے ایڈے پیارے غلام تے ایڈے ایڈے عاشق نبی دے موجود سن کافراں نوں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ اے دین نو اگے لے کے ٹر پائیں تھوڑے ہی بولے بولے جو پھرنا اچھا یاش بھائی یہ بھی وہ سوچ سکتے سارا کہ جدو نبی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جدو نبی دنیا چھڑن گئے یہ جڑے عاشقان نے اور جڑے طالبان نے یعنی طالبان علم سرکار دو عالم کو علم حاصل کرتے ہیں اور جڑے حضور دے قریبی دوست نے یہ سارے اس دین نو لے کے اگے ٹر پڑن گے انہاں تو نہیں ڈرے بھائی ڈرتے ہونا چاہیے سی جی اینے پیر دے مرید ہون بندے نو پتہ لگ جاتا ہے پیر دا اپنا پتر کوئی بھی نہیں پیا ویکھا صوفی صاحب مرید نے اے بڑے صوفی صاحب مرید نے چھوٹے صوفی صاحب مرید نے تے جڑے ساریاں مجھاں دا دودھ یار بھی تے گھر چھڑ دینے یہ چلا لیں گے دربار نو چلا لیں گے دربار نو تے جے سارے بندے سوچن کہ پتر دا کوئی نہیں دربار گیا پتر دا کوئی نہیں دربار گیا پھر دا مطلب اندروں بندے نو پتہ ہوندا نا یہ کام یاراں دوستاں والا نہیں والی خیر ہوے یہ کام عاشقاں والا بھی نہیں یہو جیاں کام نسلاں کردیاں نے پتر کردے نے اولاد کردی ہے یہ دا مطلب کافراں مشرکاں دے ذہن چ بھی ہے سی
اگر وہ سوچ لیندے نا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس دین نو اگے لے کے جا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ صحابہ نو توفیق دے دینا. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو اتنی قوت اور طاقت اور توفیق دے دینا کہ وہ دین نو لے کے اگے چلتے. لیکن خالق ان اندروں جانتا سی کہ انہاں کافراں مرنا ادوں ہے جدی دی نسل پیدا ہوئی. انہاں نو تکلیف ہے نسل دی تے میرے نبی نو بے اولاد آکھن والے ہو میں انہوں فاطمہ عطا کی تھی. یہ دے وچ خیر کثیر ہے. اے نسل کٹا نہیں تسی اب تر رہو گے تو آڈی نسل مک جائے گی. اسے واسطے پوری دنیا تے اے لوگ آندے نے آل نبی اولاد علی. کوئی نہیں آندہ میری نسل ابو جہل نال ملتی ہے. کوئی نہیں آندہ میرا شجرہ ابو لہب نال ملتا ہے. یہ دا مطلب ہے نسل دشمن رسول دی مکی نبی دی نہیں. اور حضرت فاطمہ زہرا نو اللہ نے نبی دی گود وچ بھیجیا کہ تیرے ذریعے یہ دی نسل رہے گی تے نسل دے ذریعے درود رہے گا تے درود والے قوم دے ہادی بننے. ٹھیک ہوں جتھے ضرورت زہرا سی اب پھر ضرورت پڑی کہ آخر زہرا کا نکاح بھی کسی کے ساتھ ہو. تھوڑی کیا بات ہے. ہوں تو انہوں پتہ لگے گا علی صرف ابو طالب کا بیٹا نہیں. دین کی ضرورت کو ابو کیا بات ہے دین کی ضرورت کو علی کہتے ہیں. فرمایا ہے میں نے زہرا بھیجی ہے ابو طالب کے گھر میں علی بھیجتا ہوں. ان دونوں کا نکاح کر اور دنیا میں اعلان کر اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا نکاح ہی نہ ہوتا. مہربانی صدقہ جاما انہاں دوواں دی نسل چل رہی ہے جدے تے آج بھی درود پڑھیا جا رہے ہیں. ہن پڑھو حوالہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ مطلب ہے محمد و آل محمد. محمد تو بعد سرکار تو جڑی آل محمد ہے نا وہ انتظام ہے جڑا اللہ کے حضر انتظام کر کے آئے وہ انتظام ہے. آل محمد نو چھڑ گئے نے نبی اور مقام غدیر تے حضور نے فرمایا. سیرت انسائکلوپیڈیا دارالسلام ایک ادارہ ہے سعودی عرب دا انہاں چھاپی میرے کو موجود ہے 10 جلداں 10ویں جلد چو فرماتے ہیں کہ نبی نے میدان غدیر میں فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت. کنیاں چھڑ کے جا رہے 2 ہدایت واسطے. اگر ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو میں نبی کہہ رہا ہوں کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. یہ مطلب میرا موضوع آج مکمل ہو جائے گا. نبی جاتے وقت امت کی ہدایت کے لیے اور گمراہی سے بچانے کے لیے ایک چیز چھوڑ کر نہیں گئے. کنے تھوڑے بندے بولے کنے چھڑ گئے تو لو جناب کچھ بندے آکھیا ایک حدیث اور بھی ہے اے شیعہ نہیں پڑھ دے وہ میں پڑھ چھڑنا سمجھی سارے شیعہ پڑھ چھڑنا میں پڑھنا. وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سی ایک مرتبہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عطرت اہل بیتی. میں 2 شے میں چھڑ کے جا رہا ہوں ایک میری قرآن ہے تو ایک میری عطرت اہل بیت ہے. طارق جمیل صاحب یہی لکھے ہے طارق قادری صاحب یہ لکھے. ایک اور حدیث ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. جے تے تو سمجھنا پہ اہل بیت نو وچوں مائنس کر کے واہ 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 بہت اچھے. اگر اہل بیت نو مائنس کر کے تے ایتھے سنت ہی رکھ لئیے تو پھر بھی میں تینوں کتھے جان دینا ایتھے تینوں میں رکھنا ہے. جانا کتھے ہی مہمان ہے تو ساڈا. میں تینوں ایک گل دساں اگر تو اہل بیت نو بچوں کٹ کے تو دی جگہ تو سنتی پہ رکھ نبی اپنی سنت چھڑ گئے نے تو اہل بیت کو چھوڑ دے گا تو نبی کی سنت کہاں سے ملے گی. واہ بھائی واہ. اگر نبی سنت بھی چھڑ گئے ہیں اہل بیت چھڑ گئے ہیں اور پھر لوگ آکھن گے کہ جناب اہل بیت تو علاوہ بھی تو سنت لب سکتی ہے کدھروں. میں دس دینا تو لب دیے تو لب لے یا میں ڈکنے پہ جی کھلی چھوٹی ہے جتوں مرضی ہے لب لے. لیکن ایک گل دس اے قرآن ہے اے سورہ مبارکہ میرے سامنے حاضر ہے. اے پارا ہی ایسا ہے بھولنے والی گل کوئی نہیں. پارا 14 ہے
14واں پارہ سورہ مبارکہ میرے کو جناب حجر الحجر، اور تسی حیران ہو گے کہ آیت کا نمبر 72 ہے۔ قدرتی پارہ کتنا ہے؟ 14واں، تو آیت کا نمبر 72۔ اللہ فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تیری ساری عمر کی قسم، لَعَمْرُكَ مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، ساری زندگی کی۔ وہ لوگ جو لوط کی قوم والے تھے وہ بڑی گمراہی میں مبتلا تھے، وہ بڑے بھولے ہوئے لوگ تھے، وہ بڑی مستی میں سرگردان تھے۔ مجھے تیری ساری عمر کی قسم، اے اللہ کنوں اکھے؟ حضور نو۔ اور اگر تانوں ہوش ہوئے تو اللہ عیب دار چیز کی قسم ہی نہیں کھاتا۔ واہ 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 واہ۔ اللہ جب قسم اٹھاتا ہے کسی بے عیب چیز، شکریہ کہ بلا بے عیب کی اٹھاتا ہے۔ آپ دسو اللہ نے کوئی 40 سالہ تو بعد قسم کھا دی؟ شدی بولو یار، ٹائم ہو گیا، 50 سال بعد کدوں؟ ساری عمر ایک بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے نے، انہاں دی عمر ہونے شروع ہوئی ہے؟ نہیں، جدن ماں دی گود وچ نہ قدم رکھے دنیا تے آئے نے، عمر دا پہلا دن سی، اگلا دوجا دن، اگلا تیجا دن، اور ماما بیٹھیاں نے پوچھ لے اے کنے چر دا ہے؟ اے ہو گیا جے کچھ 6 سالاں دا تے 8 کو دن۔ ہاں، اے دا مطلب ہے 6 سال بھی انہوں یاد نے، 8 دن میں یاد ہے۔ کنے کو دا بال ہو گیا جے، اینو 5واں مہینہ جے۔ اے دا مطلب ہے کہ عمر شروع ہوندی ہے جدوں بندہ اکھ کھولتا ہے ماں دی گود وچ۔ مولا تانوں جزا دے۔ اللہ فرماتا ہے مینوں تیری ساری عمر دی قسم، یہ دا مطلب ہے نبی بچپن میں چی انجی پاک سان، ماں دی گود وچ بھی اوڈے ہی پاک سان، تے جدوں 6 سالاں دے ہوئے نے، 8 دے، 20 دے، 40 دے، 63 دے، یہ دا مطلب بچپن بھی پاک۔ جلدی بولو، جوانی، بڑھاپا، انہاں بچیاں واسطے نبی دا بچپن سنت ہے کہ نہیں؟ ہے۔ جوانا واسطے جوانی نبی دی سنت ہے کہ نہیں؟ ہے۔ ہن بول دو پہ ہے۔ تے بڑھیا واسطے نبی دا بڑھاپا سنت ہے کہ نہیں؟ ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبی تو بچپن میں بھی سنت عطا کرتا ہے، جوانی میں بھی سنت عطا کرتا ہے، بڑھاپے میں بھی سنت عطا کرتا ہے۔ اگر نبی سنت چھوڑ کر گیا ہے تو وہ لوگ تلاش کر جن کا بچپن بھی محمد جیسا ہو، جن کی جوانی بھی رسول جیسی ہو، جن کا بڑھاپا بھی نبی جیسا ہو۔ واہ، خیر ہو آخری بندے تک شکریہ۔ یہ دا مطلب ہے اگر نبی قرآن کے ساتھ سنت بھی چھوڑ گئے ہیں تو وہ لوگ تلاش کر جن کا بچپن بھی نبی کی طرح بے عیب ہو، جوانی بھی بے عیب ہو، بڑھاپا بھی بے عیب ہو، اور جس کی زندگی کا آدھا حصہ گمراہی میں گزرے، وہ ہدایت لینے والا ہوتا ہے، دینے والا نہیں۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر۔ اس کی پوری زندگی سنت نہیں بنتی، پوری زندگی سنت اس کی ہوگی جس کے بچپن میں بھی عیب نہ ہو، جوانی میں بھی عیب نہ ہو، اور بڑھاپے میں کہ اللہ وہ کون نہیں۔ اللہ پر میں پڑھ درود، میں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ فرماتا جن پہ ہم درود پڑھتے ہیں نا ان میں عیب نہیں ہوتا۔ کمالے یا مصطفیٰ دے درود ہے یا آل محمد دے درود ہے۔ ایک ونڈ کر دیں، درود براہ راست ڈاکے، درود براہ راست ڈاکے سیدھی ٹر جاندی۔ تسی رات نو 2 بجے اٹھے ہو، 2:30 بجے اکھاں بند نے، تسی کسی کام واسطے اٹھے ہو، اٹھ کے وہ کام کیتا تے پھر اس تسی سو گئے، یا چلو کچھ بھی نہیں کیتا، جاگ آ گئی، کروٹ بدلی، کروٹ بدل دیا تو ہاں درود پڑھ دیتا۔
درود پڑھ دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے اگلی نیند تو بیدار ہونے تک آ فرشتہ تیری نیکیاں دیکھتا ہے. تو ستا رہو, تو ستا رہو, تو ستا بھی رہے گا تو میں نیکیاں لکھواواں گا, کیونکہ تو میرے نبی تے درود پڑھے. درود بہت بڑی شے. 2:30-3 بجے درود پڑھیا جائے, اللہ فرماتا ہے ادو ہی پہنچ جاتا ہے, ادو ہی پہنچ جاتا ہے. اللہ دی اپنا نظام ہے, نظام ہے. تو ہیلو کرو تے امریکہ گل پہنچ جاندی. اللہ دے بندے اللہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا, وہ تو ساری کائنات دا وارث ہے. اللہ فرماتا ہے تو 2:30-3 بجے درود پڑھے, درود پڑھے. ہوں جہدے تے درود جانا ہے وہ ٹر جانا ہے, ٹر جانا. اے قرآن ہے نا جی, یہ میں ہر ویلے کوڈ رکھنا, لیکن ہر ویلے نہیں رکھتا. ہر ویلے کوڈ رکھنا, کئی باری میں سکاپ ہی نہیں ہوں یہ ہاتھ لاؤں, میرا وضو ہی نہیں ہوتا, میرا وضو ہی نہیں ہوتا. کدی ہاتھ لا سکنا تو کدی نہیں لا سکنا. کسی ویلے نہیں لا سکتا, پلیت بندہ یہ ہاتھ نہیں لا سکتا. کسی ویلے سڑک تے پلیتی آ جاتی, ادو ہاتھ لاواں گے جب پاک ہوواں گے. یہ جو درود پاک ہے نا, یہ 2:30-3 بجے ٹر جائے, تو آخ اللہم صلی محمد وآل محمد, جا بھائی محمد تے محمد دی آل تے, یہ اسی ویلے ٹر جاتا ہے. کسی ایسے بندے اور بی بی تے درود نہیں جاتا. یاد رکھنا, درود اپڑے تے وہ تے غسل واجب ہو گیا ہو. اور اٹھا میرے نال درود پہنچے, اور وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ درود وصول کرے. اسی لیے جن پہ ہر وقت درود جا سکتا ہے, انہی کا دروازہ مسجد میں ہر وقت کھلا رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنہ تے ہر ویلے درود جا سکتا ہے, سارے مدینے کے دروازے بند کر دیتے گئے الا باب علی. حضرت علی کا دروازہ کھلا رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ, ہمارے دروازے بند کیوں کرائے گئے, مسجد میں کھلتے. فرمایا تم سیدھے مسجد میں آ جاتے ہو نا, کبھی مسجد میں آنے کے بندہ قابل ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. فرمایا کہنے لگے صحابہ نے عرض کی حضور علی کا کھلا ہے. فرمایا وہ اور ہیں, وہ ہیں جو کسی وقت بھی مسجد میں آ سکتے ہیں. نبی 2 چھڑ کے گئے. آخری پیغام سنو پورے عشرے دا. میرے عزیزوں, نبی 2 چھوڑ کے گئے, دونوں کا دامن پکڑنا, قرآن کا بھی اور اہل بیت کا بھی. جنہوں 2 گولیاں ڈاکٹر دسے, وہ کولوں ہی کوئی کو پیندا ہے. وہ آندا سویرے سویرے کھان لگا بغیر دہی کھان تو مرنا ہی. وہ آندا ڈاکٹر آندا سی اٹھدے ہیں سار 2 کھائیں, پہلا پانی جڑا تو پینا وہ نہ کھانی ہے. وہ آندا خدا دا نہیں, ڈاکٹر تو پاگل ہی. وہ ایک کھاؤ, ایک ہی کافی ہے. وہ ایک کھانا ہے, ایک کافی. انہوں آرام نہ آئے تو ڈاکٹر پوچھتا دوائی کھانا ہے, وہ کیا کھانا, پوری کھانا ہے. ہو سکے تو انہوں صحیح گل دسا. مینوں میرے کے دوست نے آخیا سی بھائی ایک ہی کافی. ہو سکے تیرے جسم نو میں جاننا کہ تیرا دوست جاننا, پر ڈاکٹری میں جاننا کہ تیرا دوست جانتا ہے. تو غلط کیتا ہے. اللہ دیا بندہ جدو میں آخیا 2, تیرے مارن واسطے میں تینوں 2 دیتی, میں تیری زندگی واسطے 2 دیتی. اگوں نہ انج کرنا. جدو ڈاکٹر 2 دے کہ ایک نو کافی نہیں سمجھتا, نہیں سمجھتا, تو جدو نبی 2 چھڑ جائے, میرا خیال ہے پھر دعا نال تعلق رکھنا چاہیے. زندگی بھر دین سے آل کو مائنس نہ کرنا. میں کیا کہ اہل سنت رہو, دیوبندی رہو, اہل حدیث رہو, کوئی مسئلہ قطعاً کوئی مسئلہ نہیں, کوئی اپنا مسئلہ کٹھے. لیکن اہل بیت کو اسلام سے مائنس نہ کرنا. آخری میرا پیغام, اہل بیت کو اسلام سے, دین سے مائنس نہ کرنا. اسلام وہی ہے جس میں پلس اہل بیت ہے. جو پلس اہل بیت ہے وہ اسلام ہے, جو مائنس اہل بیت ہے وہ اسلام نہیں. کربلا کی جنگ میں نمازی نمازیوں سے لڑے. سر اٹھاؤ, سر اٹھا کے سر بھائی. ادھر بھی نمازی موجود سن, ادھر بھی. ادھر حضرت علی دے پوترے نے اذان دیتی ہے,
جڑی اج رات سر کی تساں ازانی علی اکبر سننی ہے وہ جڑی ادھر کسے دیتی سی وہ بھی تو کسے دا پوترا ہے سی نا. نمازی نمازیوں سے لڑے. کربلا میں حاجی یزید دی فوج حاجی کوئی نہیں سن. شکریہ ہے سن تے امام حسین نہ ہے سن. حاجی حاجیوں سے لڑے. غیر مسلم مذاق اڑا رہا ہے. تمہاری کربلا میں نمازی نمازیوں سے لڑے. حاجی حاجیوں سے لڑے. روزہ دار روزہ داروں سے لڑے. تہجد گزار تہجد گزاروں سے لڑے. مسلمانوں تمہارا کون سا اسلام ہے؟ وہ بھی اسلام میں وہ بھی اسلام میں. آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو یزیدیوں کے پاس اسلام تھا وہ مائنس اہل بیت تھا. کیا بات ہے؟ جو ان کے پاس اسلام تھا وہ مائنس اہل بیت تھا. جو حسینیوں کے پاس اسلام تھا وہ پلس خیر ہوئے توڑی نوجوانوں وہ پلس اہل بیت تھا. کل صبح جب سورج چڑھے سورج کی پہلی کرن یا روشنی بادل ہو تو روشنی تجھے ایک پیغام دے گی. 10 محرم کی صبح حسین علیہ السلام کی طرف سے کوئی بچہ بھی نکل کر دریا تک نہیں گیا. دریا والوں سے ہور نکل کر امام حسین کی طرف آ رہا تھا. ہور کے پاس ادھر نماز تھی, روزہ تھا, حج تھا, تہجد گزار تھا, کیا نہ تھا. حضرات ہور نے کل صبح کو پوری دنیا کو فیصلہ دے دیا میں یزید کو چھوڑ رہا ہوں اہل بیت کی وجہ سے. ہائے ہائے, کیونکہ جدھر میں ہوں وہاں پلس اہل بیت نہیں, وہاں مائنس اہل بیت والا اسلام ہے. میں ادھر جا رہا ہوں جہاں پلس اہل بیت والا اسلام ہے. یزیدیت سے نکلا. بولو ہمارا کیا کرنا چاہیے. حسین نیت میں آ گیا. یہاں آیا تو پھر نماز کا موقع نہ ملا کیونکہ ادھر پڑھ آیا تھا فجر کی, ادھر آیا تو اگلی نماز ظہر سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا. ادھر آتا تو حسین کے پیچھے بھی پڑھتا, موقع ملتا تو پڑھتا, حسین کے پاس آ کے روزے بھی رکھتا, آتا تو حج بھی کرتا. آگے موقع ہی نہیں ملا. کیوں چھوڑا اس نے یزیدیت کو؟ وہاں اہل بیت مائنس تھے اور ادھر کیوں آیا؟ یہاں اہل بیت پلس تھے. پیغام دیا اجازت لواں حضرات. حضرت حر نے 10 محرم کی صبح کو انسانیت کو پیغام دیا. جیسے اسلام سے اہل بیت مائنس ہو جائے پیچھے صرف یزیدیت بچتی ہے. میرے شیعہ اور اہل سنت دوستو, جس مذہب میں بھی رہنا اہل بیت کو مائنس نہ کرنا. جدا کرنا چاہتا تھا یزید قرآن کو حسین سے. مولوی اس نے پورا معصوم اپنے حق میں کر لیے تھے اور کنے کو قرآن سن پرست ہے کوئی نہیں سن. چھپے قرآن میں کٹھے کیتے جا سکتے سن, کوفے چو, بصرے چو, مکے چو, مدینے چو. لکھے ہتھاں دے چند قرآن سن. وہ قرآن بھی ضائع کیتے جا سکتے سن کیونکہ یہ پورے ورلڈ تے حکومت سی. جتھے جتھے کو مسلمان سی اتھوں تک یزید کی حکومت سی. چند آئے سی کہ قرآن ہی ٹھیک ہے, بس ایک ٹھیک. یزید چاہتا تھا کہ اسلام سے ہائے اہل بیت کو مائنس کر دیا جائے. حالانکہ جب یزید کے فوجی بھی نماز پڑھتے تھے تو درود انہی پہ پڑھتے. سارے ہاں وہ چاہتا تھا کہ مائنس کر دو. ہوں تو انہوں پتہ لگے گا کہ شام دے بازار کے سجاد بھی حافظ قرآن, امام باقر بھی حافظ قرآن, ایک دووے پیو پتر قرآن پڑھ لیں دے. شبیر نے کٹے سر ناڑ نو کے سنان تے قرآن کیوں پڑھے ہے؟ شبیر نے پوری دنیا کی یزیدیت کو بتایا ہمیں قتل کر کے قرآن سے جدا کرنے والوں دیکھ لو, ہم کل بھی اکٹھے تھے. آج بھی
کٹھے ہیں انہاں دا جوڑ نہیں مک سکتا جدوں تک نماز رہے گی درود رہے گا جدوں تک درود نماز وچ رہے گا اسلام وچ اہل بیت رہن گے جڑا بندہ نماز وچ انہاں تے درود پڑھے تے اٹھ کے انہاں تے حملہ کرے اسی کو منافق کہتے ہیں میرے عزیز دوستو اس قرآن تے اہل بیت دی انج مائیت ہے جڑے قانون دے وچ لکھے نے یہ اہل بیت انہوں نافذ کرتے ہیں نافذ کرنے والے ادارے دا نام اہل بیت ہے قانون دی کتاب ہتھ کڑی نہیں لندی ادارہ ہتھ کڑی لندا یزید جاندا سی کہ جدوں مینوں پھڑیا انہاں پھڑنا ہے قرآن نہیں اس واسطے اس اہل بیت نوں وچوں مائنس کیتا لیکن یہ دے قوانین نو بچان واسطے شبیر نے نہ پتر کر رکھے نہ تیاں کر رکھی ہیں مولا تو انہوں جزا دے گے آج جنازہ تیار ہے شبیر دے اس پتر دا جدے جنازے نال بہت لوگ ہونے چاہیے سان کیونکہ شہزادہ ہم شکل رسول تو سنیا ہوئے گا ہم شکل رسول اللہ دی شکل سی ساری حضرت علی اکبر دی جنہ حضور نو 18 سال چ ویکھیا سی وہ بزرگ اندے سن کے حد مک گئی جدوں حسین دا بیٹا گلی بازار چ نکلتا ہے اساں اکھاں نال ویکھیا بالکل رسول ٹردے بھی اس طرح رسول گفتگو بھی انج کردے سن انج ہم شکل رسول کیونکہ نانے نال محبت نہیں سی کہ جدوں نانا دنیا تو گئے نے تو شبیر بڑے پریشان رہندے سن تو پھر اللہ پاک نے حکمت دے تحت ایسا بیٹا عطا کیتا جدی نانے نال شکل ملتی سی اس واسطے شبیر ٹورن لگے آنکھیا سی اللہ گواہ رہنا اب تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیرے رسول جیسا ہے جو سیرت میں بھی تیرے رسول جیسا ہے حضرت اسماعیل کو جان دے تھوڑا اللہ نے حکم ہویا پہ قربانی دے وہ چھری لے کے باپ بیٹے نو لے گیا وہ لٹا لیا منہ دے پر منہ تھلے کر کے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ متھا تھلے رکھ کے تے لٹایا تاکہ میری تیریاں آنکھاں نہ ملن اتنے چھری رکھی تے دمبا وہ جی رکھی سی نا چھری وہ دا چھوٹا جہاں نشان سرخ جا ایویں اتنے رہ گئے چھوٹا جہاں چھری بڑی تیز سی تیز کیتی سی حضرت ابراہیم رکھی جو نیت نال سی تو وہ لگ گئی تو خون تو نہیں نکلیا لیکن تمہیں پتہ ہے کوئی پچھ لگ جاتا ہے کئی باری تسی کمال تو بھی گزرو نا تو وہ تیز ہوتا پتہ وہ بھی پچھ لگ جاتا کئی باری تسی نوٹ اگر تازہ بالکل نواں نوٹ لگو نا کئی باری وہ پچھ لگ جاتا بڑا برا ہوتا وہ کیمیکل ہوتا بڑی درد ہوتا پچھ لگ جاتا ہے پچھ لگ گیا میں پچھ اپنی پنجابی پتا نا تمہیں پتہ ہے وہ لگ گیا تھوڑا جہا تو لال جی لکیر پی گئی اور جب واپس آئے تو منہ تے ریت پئی سی مٹی تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کتنے گئے سو حضرت اسماعیل فرماتے ہیں اماں چھتی دسو کتنے گئے سو کرتا اتارے نا غسل کر کتوں مٹی لائی ہے منہ تے کتوں مٹی لائی ہے منہ تے حضرت اسماعیل فرماتے ہیں بابے نو اماں خواب آیا سا حضرت ابراہیم نے اشارہ کیتا دس دے معاملہ تو یہ ختم ہو وہ پھر بابے نے مینوں لٹا لیا میری قربانی دین لگے سن کہ چھری رکھ دیتی آ نشان ہو گئی ہاں کھلوتی زمین تے بہ گئی پہ وہ پترا اٹھا کے حضرت حاجرہ نے بستر تک پہنچایا اس تو بعد شیعہ اہل سنت دوستو 6 مہینے زندہ رہے نے حضرت حاجرہ تو 6 مہینے چ حضرت اسماعیل روز آ کے آندے سن اماں دمبا ذبح ہو گیا ہے تے میں تیرے سامنے ہاں تے اماں تو اٹھ کے بہندی کیوں نہیں تے اماں تو کھانا کیوں نہیں اچھے طریقے نال کھاندی اماں تو کیوں ہر ویلے لیٹی رہنی ہے عزیزو حضرت حاجرہ نے فرمایا اسماعیل میں وینی اپنی تو زندہ ہے جے چھری چل جاندی کیوں تو سہائے کی تھی میں نے پتہ لگ گیا تواڈے رون دی آواز بھی مینوں آئی تواڈی آنکھاں دے آنسو میں دیکھ رہا تے ہائے بھی کسے آکھی تسی روئے اس واسطے ہو کہ ماں صرف نشان ویکھ کے 4 بھائی تے بہ گئی تاں اللہ نے فرمایا سی ابراہیم اسی تیری نسل دے آخری لوگاں جو قربانی لواں گے ایڈے عظیم لوگ ہون گے تیرا نام روشن کرن گے تیرا نام ہور روشن کرن گے تے آکھن گے اسی نسل ابراہیم میرے عزیزو 6 مہینے تو بعد حضرت حاجرہ اے آندے دنیا تو رخصت ہو گیا جے چل جاتی تو میں پتر کتوں لئی دی
پہلا جملہ مصائب کا پڑھنے لگا، ہاجرہ کربلا تیرے حوصلے تو سکھ دوپہر دیسی قریب دوپہر کے ٹائم سے جب حضرت امام حسین نے فرمایا اکبر جا اماں نے پوچھا میں ہوں موت وٹو نا. حضرت علی اکبر حضرت زینب کے خیمے ٹرے کیونکہ پہلے دن ہی پھوپھی پالنے واسطے لے گئی سی. یہ میں تفاصیل تاں بیان کرنا کہ جب پہلی باری مجلس چاہتے انہوں پتہ لگے کہ پھوپھی نے پالیا سی حضرت زینب نے حضرت علی اکبر جدن پہلے دن دنیا تے آئے ادن ہی چکیا تو فرمایا میں نے دے دو لے گئے. پھر پھوپھی پالیا. حضرت علی اکبر پوری زندگی سواری منگی ہے تو پھوپھی کولوں، لباس تبدیل کرنے واسطے نویں لباس کے پیسے منگے نے تو پھوپھی کولوں، زیادہ راہ منگیا تو پھوپھی کولوں. اماں ہی پھوپھی کو آتے سن. اماں ہی اس طرح ہو جاتا ہے، اج بھی ہو جاتا ہے. وہ تو پھر معرفت والے سن. اج بھی جڑی پالتی ہے اماں انہوں نے اماں 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 اماں. وہ جدن حضور نے فرمایا نا جا اماں کو اجازت لے کے آؤ تو حضرت علی اکبر ادھر ہی ٹر پیا پھوپھی کے خیمے وال. شبیر نے پیچھوں آواز دیتی اکبر ذرا رک جا. فرمایا جی بابا. فرمایا اج انہوں بھی اماں آج انہوں بھی اماں آگ جی 18 سال تو سیک دیے پہ کہ میں میرا اکبر اماں آکھے میرا بیٹا اپنی ماں لیلا دے خیمے وال جا اے صدقے جاواں انہوں آگ اماں میں جان دی اجازت. 3 باری علی اکبر علیہ السلام نے آکھیا اماں تے 3 باری اندروں آواز کوئی نہیں آیا تے خیمے دی چوب وچ ہاتھ پا کے فرماندے نے اماں میں اکبر ہاں. خیمے دا پلہ ہٹا کے بی بی نے وہ گل کیتی ہے تہاڈا کلیجہ ہل جائے گا تے وفات جملہ جتے تے عباس بھی تڑپ گئے نے. حضرت لیلا پلہ انج کر کے نہ تے ویکھ کے فرماندے نہیں اکبر تیری اماں دا خیمہ تے تہاڈی وفات فرماندے نے مقصد کہ اس لیے بس میرے آنے نال اس عشق دے سفر چ میرے نال رہو جنازے تک جنازے تک ٹائم تھوڑا میں بالکل قریب ہوں. مولا تو ہم جزا دے. حضرت لیلا نے فرمایا میں نے اماں آکھے. فرمایا اماں میں بابے نے آکھیا تین اماں بھی آکھاں تے نالے زندگی چ پہلی باری تے آخری باری میں تیرے کو کوئی چیز منگنا چاہوں. بی بی فرمایا ساری زندگی تے پھوپھی کو منگتے رہے ہو. اج شبیر دا پتر میرے کو آیا نا تے پھر منگن لگا تے چکینا بالکل بھی لحاظ نہ منگی تے نہ سمجھی کہ جنگل ہے تے کربلا ہے تے پانی بند ہے. میں محمد دی نوں ہاں صدقہ جاواں میں علی دی نوں ہاں. میں ایڈی بے آسرا نہیں. ایک باری منہوں کٹ ہوئے میرا 18 سال کا جوان بیٹا جوان بیٹھے ہو 18 سال بعد بڑھڑی ماں تے جوان بیٹے دا پہلا تے آخری سوال فرما دے اماں موت دی اجازت منگنا ہے. بی بی سجاد پڑھ کے فرما دی ہے اندر آ. موت دی اجازت دروازے تے کھڑو کے منگی دی صدقے. اندر جا کے بی بی فرمایا فضا جی بی بی میرا صندوق لے اے تیرے حوصلے تو صدقے. صندوق چ چٹا کرتا کڈیا نے سفید رنگ دا قمیض کٹی نے سفید رنگ دی انج سامنے کر کے فرماندے نے آ جڑے تینوں پھپھی پوائے نے نا اے تے میں نہیں آندی اتار وہ زہرا دی تھی ہے او دا پوایا لباس تو میں اتار اتروا نہیں سکتی. اے میں بنایا سی تیرا کرتا کسے خاص دن واسطے جنہاں دی ہائے نکلی یہ سمجھ آ گئی تو ہم کہہ دیں جوان پتر ہون تے کپڑے شپڑے ہونا دے شادیاں واسطے بنائی تھے. بی بی فرمایا چٹا لباس میں بنایا خاص دن واسطے. میری زندگی جو دن نہیں آیا. دعا کرو اے ماما جی میں سوچا ہوں ہو جائے. اے نوجوانوں ماما تواڈے متعلق بڑا بڑا کوئی سوچے ہے. 4 پتر ہونا تے ماں سب تو چھوٹے دی شادی دی گلاں کر دی سب تو چھوٹے دی جدوں اساں اینوں بیان میرے عزیزو چٹا کرتا حضرت اکبر نے پانا شروع کیتا تے فضا دوڑ کے جناب زینب نو جا کے دسیا کہ بی بی اکبر تیار ہو رہے ہیں تے لیلا تیار کر رہی ہے. بی بی آئی ہے سامنے آ کے کھلوتے نے بی بی زینب تے ویکھ کے فرماندے نے لیلا ذرا رک جائیں
ये अकबर च कुछ मेरा भी तो हिस्सा है ना। खुदा दी कसम एडी वफा है इस बीबी च। 3 कदम पीछे हट के फरमाती बीबी मैं कदों आख्या अकबर मेरा, ये अकबर भी तेरा है और सुगरा भी तेरी। मैं तो जिमें इस वेड़े चाहिए एवं वापस भी जानी। फरमाया नहीं कुर्ता तू पवा लिया, पग तो मैं बनना मेरा हक है ना। फरमाया बनो मैं वेखा। शबीर नूं बुलाया, जनाब ज़ैनब ने चोली च पग रखी, हजरत अली अकबर नूं बनना शुरू की। वो जे तुसी ज़ाकिरा कोलों गल सुनदे हो तो झूठ कोई नहीं, मत आगो भी एवं कोलों बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ज़हरा ते लाल ने एक पहला पल्ला छड्डिया सी इत्थे, पग बनते रहे मां बहती रही। वो जो ज़हरा ते लाल ने अमामे तो बाद अली अकबर का मैंने इशारे की माफी देना तो गिरिया च इजाफा हो गया इस इशारे की वजह से। जेड़े मेरे अज बदा है ना उदो बीबी लैला ने अकबर का मुंह वेख्या, खैमा छड़ दिता ते हजरत अब्बास नूं बुला के लिया। फरमाते ने आके वेख तेरा शागिर्द मौत की वर्दी च कैसा लगता। हजरत अब्बास भी आ गया। बीबी लैला ने आख्या जे तैयार कर लिया जे ना तो एक बारी मैनू घोड़े ते बैठा विखा छड़ो, मैं जिंदगी च ना अली अकबर ने ये अली अलैहिस्सलाम दी नूहां ते धीआं कदी मैदाना चाहिए नहीं। उन्हें कहा मैं अज तक वेख्या ही नहीं अकबर मेरा घोड़े ते कितना सोहना लगा। फिर फरमाते ने एक बार अंदर लियाओ ना कदी घोड़ा, एक बाहर कनात सी, बाहर की कनात तो अंदर लाया तो मैं जरा दरवाजे ते खलो के वेखा मेरा घोड़े कितना सोहना लगता है। हजरत अली अकबर का घोड़ा अंदर हजरत अब्बास ने लिया, जिदे घोड़े की वाग अब्बास फड़ी हुई, वो शान शौकत थोड़े दिन चाह रही। हम शक्ल रसूल का सारा एहतराम करते सन सारे। हजरत अब्बास घोड़ा लिया के अंदर खिला रहा, घोड़े का नाम अकाब, हजरत अली अकबर के घोड़े का नाम अकाब है। अकाब की वाग फड़ के अंदर लिया ने तो फरमाते ने हजरत अब्बास घोड़ा खिलार के फरमाते ने बीबीओ आ जाओ अकबर नूं सवार हुंदा वेख लो। हजरत अली अकबर घोड़े के करीब आए। ये मेरे उस्ताद मुकरम फरमाते सन करबला ते हर शहीद ते गिरिया गिरिया मातम लाश आने तो बाद कितों कितों आवाज आई है। हर शहीद का गिरिया लाश आने तो बाद, ये वाहिद शहीद है जिदा टुरदे का मातम शुरू। अपने उस्ताद के जुमले दोहरान लगा जिमें तुम सुन रहे हो जनाजे की तैयारी, लेकिन एक गल करना जिदा वो सोने ना जनाजा उसकी शान ना उठना चाहिए। लोग कहते हैं जब जवान का जनाजा उठा तो पूरे महल्ले में कुरान मच गया। इसका मतलब है कुरान तो मच जाना है। आखिर शबीर का पुत्र है, आखिर नबी की शक्ल वाला आबाद रहो। थोड़ी अखा तैयार ने तो मैं जुमले पढ़ना। मेरे उस्ताद फरमाते सन अकबर घोड़े के करीब आया, रकाब ने बिस्मिल्लाह कहा, जीन ने सुभान अल्लाह कहा, लैला ने इन्ना लिल्लाह कहा। सदके सदके जिवें जीने अकाब ते अकबर सजे ने बीबियां घोड़े के गिरदे इंज फिरियां जिवें हाजी काबे का नौजवानों तवाफ करते। हाँ एक बीबी रावी आंदा मछली की तरह तड़पती हुई खैमे से निकली। कौन है? जिद फुफी ने पालिया सी ना बुरकिया 18 साल। हजरत ज़ैनब ने दोवे बावां घोड़े की गर्दन च पाइया ते फरमाया अकबर तुर चल तुम। फरमाया जी फुफी। फरमाया तेरे प्यो को भी टाइम कोई नहीं ते मेरे को भी टाइम कोई नहीं ते तेरे को भी टाइम कोई नहीं, एक वक्त खा गया सानू ते एक गल ते दस किन्ना चिर पालिया मैं तेन। फरमाते ने अम्मा बाबा आते ने पहले दिन तुम लै गए सो तो जो 18 साल का तो 18 साल ही पाले तो फिर मैं पालन वाली मां का कोई हक नहीं होता। फिर मैं अम्मा सारे हक तेरे ने बोलो। फिर मैं कभी तेरे को कुछ शह मंगी है नहीं, पैसे किते को मंगता तो घोड़ा बदलना सी तो किते को पैसे कि थोड़े को ज्यादा राह सफर था। पर मैं थोड़े को फिर मैं अज मंगा। नौजवानों अली अकबर रो के फरमाया फुफी मदीने मंगना सही, इत्थे तो मेरा प्यो लुटिया गया है। मेरा प्यो गरीब बता रहे सदके जावा
کچھ منگنا سی تے مدینے منگ دے تے اسی تینوں ٹور دے پھوپھی آواز آئی میں مشکل کشا دیتی ہوں میں اوکھا سوال ہی نہیں کر دی دسو کی منگ دے ہو تیار ہو دسا کی منگے فرمایا نقاب الٹ کے گھوڑے دی گردن تے منہ رکھ میں چومنا با جدو علی اکبر گھوڑے دی گردن تے منہ رکھیا بی بی زینب چومیا فرمایا سب کچھ میں مل گیا پچھو کمزور جی آواز آئی منہ اتھے رکھی میں تیری بے اولاد پوچھنیا پچھو ایک آواز آئی بہن دی منہ اتھے رکھی میرے سورے بھی مک گئے میرے بیٹے بھی مک گئے ایک ضعیف جی آواز آئی منہ اتھے رکھی میں کنیزہ حضرت علی اکبر پلٹ کے فرمانے میں ماں فضا تینوں تو میرا پیو بھی ماں سد لے آگے منہ چوم جدو فضا منہ چوم لیا آخر بیڑے دی کنیز سی علی اکبر سمجھا ہوں میں فارغ ہوں علی اکبر نے گھوڑے نو ایڑ لائی حضور تو انہوں اگلی گل کا پتہ ہے جدو ٹر پیا نا گھوڑا علی اکبر کا ادھر دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکاباں دے آئے حضرت علی اکبر نے پلٹ کے ویکھیا تے سکینہ ہاتھ جوڑے سن آواز ہوتی ہے پیر میں منہ نہیں چومدی رکاب جو پیر کٹ رلدے آؤ رکاب جو پیر کٹ میں اپنا بوسا بھی لینے میں سورہ دے سے جدو سکینہ فارغ ہو کے ٹورے حضرت علی اکبر دا گھوڑا ترائے قدم خیمے تو باہر ٹورے اسے ربو تواتر وچ اسے ہائے وچ تے اسے آنسو وچ میں اعلان کراں وقفہ نہ آوے غریب الوطن دا جنازہ وقفہ نہ آوے سونے دا جنازہ دعا ہی کر سکنا تو سونے نو کچھ نہ ہوئے ایسا سونے دا صدقہ ماما نو پتر نصیب ہوں چار کو قدم تریک چار قدم گھوڑا خیمیاں تو باہر نکلے ہاتھ مک گئی اکبر گھوڑے تے سنبھل نہیں سکے تے تھلے اتر آئے نے وہ پوچھو کے میں پیچھے حضرت سجاد باقر دے سر تے ہاتھ رکھ کے ہاوڑی ہوڑی بات سن میں نو ملدا جائیں گا میرا مسافر ویر جڑے والی علی اکبر تھلے اتر گئے امام زین العابدین بڑے برا دے کر لگے نے چھوٹے آندے سن میرے واسطے دعا کرنا تے سجاد آندے سن نہیں علی اکبر تو میرے واسطے دعا کری آواز ہوندی ہے ویر جہاد جتے میں پیا جانا تسی دعا کیوں کروا دے ہو رو کے فرماتے جتے تو پیا جانا سو کھائی اے نیزہ کھانا سو کھائی پیڑا نو لے کے شام جو گزر لاؤ صدقے تو اگر ماتمہ ہوئے ہاتھ سلامت رہے حضرت سجاد تو بہت شبیر نے دوبارہ سوار کرایا تو اسی دھیان نہ سن رہے ہو رکاب ہاتھ پا کے شبیر فرما دے چاڑ ایک پاسے مولا کا ہاتھ سی دوجے پاسے علی اکبر نے پیر رکھ کے رکاب دے دوجے پاسے پیر لے آندا جڑے ویلے پیر رکاب دے وچ پایا نا تے رکاب نرم محسوس کی تھی آج ویکھیا تے تھلے بڈھڑے پیو دا ہاتھ واپس پیر کٹ کے فرما دے بابا ہاتھ باہر کرو رکاب چھپا میرے لوگ بابا ہاتھ باہر کٹو نا رکاب آج ویکھ کے فرما دے رکھ لے اتنے ہی رکھ لے تیرے پیار دے صدقے پھر میرے مولا نے رکاب دی سائٹ پہ ہاتھ رکھیا بچ مولا نے پیر رکھیا تو سا حیران ہوئے علی اکبر دا گھوڑا ٹریا تے شبیر نال نال ٹریا تو ہم اگلی گل تو پتہ ہے کار ہوندے گھوڑا تھوڑا جا تیز ہویا نوجوانوں میرے مولا تھوڑے جا تیز ہویا جدو گھوڑا دوڑے ہے مولا تھوڑے نے پچھو عباس دی آواز آئی گھوڑا رو پیو رو لگے آئی اور بگڑے پیو دا ماما گاوے چلے گئے حضرت علی اکبر نے گھوڑا رو گیا فرماتے نے بابا دے ہو اجازت علی اکبر میدان ہی ٹر گیا وقت میرے کو زیادہ ہو گیا میں صرف جنازے واسطے دو جملے پڑھنے لگا شہادت نہیں پڑھتا میں حملہ بھی نہیں پڑھتا شجاعت بھی نہیں پڑھتا میں ایک مظلومی دا جملہ پڑھا جدو علی اکبر آکھا نا بابا میں نو نیزہ کھا گیا ہے صدقے جاما حضرت امام حسین نے اتھے ہی کھلو کے فرمایا او دعونی یا بنیا ترجمہ کرا او دعونی
دس کتنے لکھا ہے میرا 18 سالہ دا جوان جب شبیر پہنچے نے ایک پاؤں سمیٹتے سن ایک کھولتے سن ایک حضرت علی اکبر تڑپ رہے سن ایک پیر پیچھا کرتے سن ایک کھولتے ایک پیچھا ایک کھولتے شبیر جا کے نیزے دے دوالے ہاتھ پھیرے نیزے دے دوالے ہاتھ پھیرے اعلان کرنے لگا میں جنازہ دا نیزے دے دوالے ہاتھ وہ جدو ہاتھ پھیرے تو پیو دا ہاتھ بولتا جدو لمس محسوس کیتا نے تے خوشبو پیو دی محسوس کیتی تے فرماندے نے بابا نے اکھا بند سان فرماندے نے اکھا کھول میں اجڑ گیا اکھا کھول گولی میرے میں حضرت علی اکبر تے جڑے ماتمی جوان بیٹھو بیٹا زندگی چ پیو نو اکھ لال کر کے گل نہیں کرنی اگر ابا دی گل پسند نہ آئے تے امی نال کرو پھپھو نال کرو ابے دے سامنے آنج کر کے نہیں کرنا کیوں تسی ماتمی ہو حضرت علی اکبر دے میں تواڈے کے ترلا پیا کرنا باپ باپ ہوندا جے جڑ والے علی اکبر نے آگ کو لیے نا تے شبیر فرماندے نے اوے اکبر تینوں تے نیزہ کھا گیا فرماندے نے بابا میں بڑا اوکھا فرمایا نیزے دی وجہ تو نیزہ ہی ہے فرمایا نا بابا نیزے تو بڑا میرے اندر ایک دکھ ہے وہ سنا فرمایا میرے نیزے نو چھڈو توڑے منہ تے مٹی کی تھوڑ بھی ہے فرمایا مار دے سن میں نو جدو میں ہوگا سن کئی باری میں ٹکا دے کئی باری اٹھیا بڑھڑے دی مدد کسے نہیں ہوگی تھی تیار ہو میں نیزہ کٹا کھپا ہاتھ سینے تے رکھیا نے دوجہ نیزہ چپایا نے فرما دے نے اپنے آپ نو دبا کے رکھی میں ضعیف ہاں 9 محرم ہے ایک رات دا مہمان ہے بطول دا دل تو اٹھے دکھی نے اکھاں توڑیاں کار نے تو ہم ایڈا کیوں تڑپاواں تو سی صرف اپنی دعاواں شیعہ اہل سنت سے جے رکھو اور دعاواں رکھیا جے خدا دا نام دے دین چ اوکھا ٹائم جے 9 محرم جے کالو جڑ جانا جے بطول دے نام نے میرے مولا نے ایک ہاتھ سینے تے رکھیا دوجا آنج رکھیا نے نیزے وچ تے فرماندے ہن راضی ہو نا اللہ اکبر نیزہ آیا نال جواب دا جگر نیزے دی چونج تے برآمد ہویا شبیر ایک واری نیزے دی چونج نو ویکھیا دوجی واری خیمے نو ویکھیا محمد دے پتر دے پیچھوں ایک بندے دی آواز آئی السلام علیکم یا ایوہ الغریب اے مسافر میرا سلام ہوگی فرمایا سارے مار دینے تو گاوڑے اس بوجہ جو رکا کڑیا تے کہنے لگا نا بوری تو سگرا میں سگرا دا کاسے دا شبیر منہ جم کے فرما دینے آگ کھول ایندا کھاتا ہے ایدرو ہمشیر دا کھات ملیا ادرو بی بی زینب دی آواز آئی سانو چیوندا ملائی شبیر نے آج پھڑیا ایک ہاتھ سینے تے ایک شبیر دے گلے وچ جدو ٹرے نے زمین تے حضرت عباس دے حضرت علی اکبر دے پیر زمین تے نہ تھک گیا زمین تے خط دے رہے ہوں دے سان اے میں پڑھتا تھک پہ ہوں اے تُسی سن دے تھک پہ ہوں اللہ جلہ جانے مظلوم کی نہ تھکا ہوئے گا جیڑے میں حسین اکبر نو لے کے ٹرے نے تے بار بار موہلوں میں احتیاط سن سارکھی پھوپھی پہ اڑیک دیا سارکھی ماں پہ اڑیک دیا سارکھی بہن پہ اڑیک دیا علی اکبر اوکھے صاحب نہیں دینے میرے عزیزوں پیر تھلے رول دے رہے جدو خیمہ اٹھے آیا نا او دو غربت دا ایک ہوکا بلند کیتا امام حسین نے میں اعلان کر لگا شبیر فرما دینے میری اماں دی جائی میرے پیو دی تھی جی ویر فرمایا نگیا نگیا بچیاں نو بھیج میں تھک پیا میرے کو اکبر نہیں پیا چکیا جاتا خیمیاں تک آؤں دے دے ساہ نکل گئے اوے مچھرا والی دے مسلمانوں حسین دے پتر دا جنازہ تیار ہے ہم شکل رسول دا جنازہ تیار ہے کسے کندہ دینا ہوئے تے دے لو کسے نبی راضی کرنے تے کر
کسے ڈٹھا ہووے میرے اکبر کو تے مسجد اقصی تو لاندا کسے ڈٹھا ہووے میرے اکبر کو تے مسجد اقصی تو لاندا اند نالینا جن امت لہایا معراج تو واپس آندا کسے ڈٹھا ہووے میرے نانے کو تے مسجد اقصی